بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے میری توقع اور میری امید سے بڑھ کر جس محبت اور جس عقیدت کا اظہار کیا ہے میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ماسٹر خادم صاحب نے کہا تھا کہ میں نے یہاں تقریر کرنی ہے اور اس بارے میں سوچتا رہا کہ میں کیا بات کروں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ تقریر جو ہوتی ہے یہ جلسوں میں ہوتی ہے، روایتی پروگراموں میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے خاندان میں بیٹھے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہو تو پھر تقریر نہیں کی جا سکتی، پھر گفتگو کی جاتی ہے۔ اور ماسٹر منور صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے جو میری گفتگو کا تسلسل تھا اس کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں جو لوگ شامل ہوئے، یہ میرا خیال ہے میری زندگی کا بھی اس گاؤں کا پہلا پروگرام ہے کہ جس میں گاؤں کے تمام لوگ متفقہ طور پہ تمام فکری سیاسی نظریات کو یکسر فراموش کر کے وہ میری خوشی میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ محبتیں مجھ پر قرض ہیں، انشاءاللہ جب موقع ملا تو یہ قرض سود سمیت میں اتاروں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 24 سال پہلے جب میں میرپور گیا تو میرے ساتھ غالباً یہ بات فیصل عزیز صاحب کو معلوم نہیں ہوگی، وہ میرے ساتھ تھے اور میرا بیگ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس گلی سے گزرتے وقت میں نے خود سے کہا تھا کہ میں ایک دن اس گاؤں میں ایک بڑا آدمی بن کے لوٹوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بڑا آدمی بن کے لوٹا ہوں، لیکن میں نے اس گاؤں کو جس اعزاز سے نوازا ہے یہ اعزاز اس گاؤں میں پہلے کسی نے حاصل نہیں کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے جو لوگ سوشل میڈیا، آج کل سوشل میڈیا ہر آدمی دیکھتا ہے، آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکلی جتنی بھی آج کل ایڈجسٹمنٹیں ہو رہی ہیں، میری واحد ایڈجسٹمنٹ ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے دانشوروں نے، مفکرین نے اور سمجھ بوجھ والے لوگوں نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ایک ڈیزرونگ آدمی کو، ایک حقدار آدمی کو حق دیا۔ اور پورے آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 8 سے 9 ایڈجسٹمنٹیں ہونی تھی۔ یہ بمبر کے اندر سمانی حلقہ شامل کر کے، برنالہ حلقہ شامل کر کے پورے بمبر کے اندر آپ کے اس بھائی کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ کوٹلی کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، مظفر آباد کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ سیاست میں لوگ جب ایڈجسٹمنٹیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں وفاقی وزیر کی سفارش سے یہ ایڈجسٹمنٹ ملی ہے، یا فلاں آدمی پیسے کے لحاظ سے بڑا طاقتور تھا۔ جب آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو ایڈجسٹ کیا گیا تو لوگوں نے کہا ہاں بیرسٹر سلطان نے ایک کارکن کو نوازا، ایک حقدار کو نوازا۔ اور میری پوسٹ جو وائرل ہوئی اس میں لکھا ہوا تھا نصیر احمد چودھری آف کنڈ، تو یہ کامیابی میں کنڈ کے نام کرتا ہوں۔ آج کیونکہ میں نے گفتگو کرنی ہے اس لیے میں 2-3 باتیں اپنے بارے میں، شاید یہ میرے بھائیوں کو بھی معلوم نہیں، میں آج کرنا چاہوں گا۔ جب لوگ شہر چلے جاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گاؤں کو بھول جاتے ہیں، میں ان لوگوں میں بالکل بھی شامل نہیں۔ میرا بچپن اس گاؤں میں گزرا ہے۔ میں جب بھی شہر سے واپس آتا ہوں میں اپنی وائف کو، میں اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں کہ ان گلیوں میں میں کھیلتا رہا ہوں، مجھے ان گلیوں میں گزرا ہوا ایک ایک دن یاد ہے۔ میرے اندر اس گاؤں کی گلیوں کی اور اس لوگوں سے محبت بھری ہوئی ہے، لیکن ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے میں نے گاؤں کے کسی معاملے میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیو اور جینے دو۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیے۔ اور دوسرا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک جمہوری آدمی ہوں، میں اپنے نظریات کے اوپر
ہر حال میں قائم رہنے والا شخص ہوں. میں نے ہر حال میں بیرسٹر سلطان کو سپورٹ کیا ہے. بیرسٹر سلطان کے حوالے سے کوئی بات بری کرے تو میرا دل دکھتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیڈر نواز شریف ہیں ان کے بارے میں جب بات کی جائے تو ان کے چاہنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بلاول بھٹو کے جو لوگ چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں جب تقریر کی جائے, عرضہ رسائی کی جائے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. میرے نزدیک تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں. ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نظریات رکھے, اپنی جماعت رکھے اور اس جماعت کے لیے وہ کام کرے. اس بنیاد کے اوپر نفرت نہیں کی جا سکتی, اس بنیاد کے اوپر بغض نہیں رکھا جا سکتا. جب بھی الیکشن آتے ہیں, میں 2 دفعہ الیکشن کے اوپر گاؤں میں آتا ہوں شوکت صاحب. ایک دفعہ میں نے اپنے بھائیوں کو کہنا ہوتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اس دفعہ اس حلقے میں یہ حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جس نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ ووٹ دے, جس نے ووٹ نہیں دینے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. مجھے آج گاؤں کے تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام لے کے کیونکہ وقت بہت طویل ہو چکا ہے, آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے. کوئی گاؤں کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی الیکشن میں نصیر احمد نے گاؤں میں آ کے کمپین کی ہو. میں کبھی کمپین نہیں کرتا, اور جس دن پولنگ ہوتی ہے میں آ کے ووٹ کاسٹ کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. میں نے ہمیشہ ہر دور میں ایک سیاسی کارکن اور ایک جمہوری شخص ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے. اس کردار سے آپ تمام لوگ واقف ہیں. میں شوکت صاحب ایک بات, کیونکہ اب میری ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن, تو اس سے پہلے بھی میں بیرسٹر سلطان سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوں. محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا سے ان کا تعلق ہے. میرا میڈیا سیل جو ہے اس کا نیٹ ورک دنیا کے 20 ملکوں میں قائم ہے. آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں میرے میڈیا سیل کا نیٹ ورک قائم ہے. تو میں نے اپنے گاؤں کا نام اس سے پہلے بھی پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اور میں ایک اور بات اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو. یہاں گاؤں کی چولیدہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میں اپنی اس سیاسی حیثیت سے گاؤں کا کوئی اجتماعی کام کر سکوں. میری زندگی تقریباً 40 سال ہو گئی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بدقسمتی سے اس گاؤں میں ایک اجتماعی کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک پرائمری سکول ہے, میں اس میں پڑھا ہوں, یہ جس کنڈیشن میں تھا آج اس سے بھی بری کنڈیشن میں ہے. آپ لوگ متفقہ طور پہ سیاست اپنی اپنی ہے, جماعتیں اپنی اپنی ہیں, لیکن تمام لوگوں کو اپنے گاؤں کے کنبے قبیلے کے مفادات عزیز تر ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ گاؤں کا اجتماعی معاملہ کون سا ہے. یہاں دربار شریف ہے, وہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہے. میں اپنے والد اور والدہ کی قبر پر جاتا ہوں, 2-3 بندوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, اکیلا میں جا ہی نہیں سکتا. جنازہ گاہ کا رستہ بالکل نہیں ہے. ان تمام ایشوز کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس گاؤں کے اندر ڈسپنسری کی شدید ترین ضرورت ہے. یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب آپ لوگ متفق ہوں گے. الیکشن اور سیاست یہ الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیں اجتماعی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میرے والدین کا ذکر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں. جب اس باپ کی وفات ہوئی تو میں 2-3 ہفتے مسلسل پھوڑی پہ بیٹھا رہا. گاؤں کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ گواہی دی کہ آپ کے والد محترم نے جب وہ تندرست تھے, جب وہ کام کرتے تھے, اس زمانے میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. میری والدہ محترمہ آج سے 7 سال پہلے جب وفات پا چکی تو ان کی وفات پہ گاؤں کی خواتین و حضرات نے یہ متفقہ طور پہ گواہی دی کہ آپ کی والدہ نے گاؤں کے کسی شخص کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی, کبھی کسی شخص کا برا نہیں چاہا. میری 42 سالہ جو زندگی ہے وہ اپنے والدین کی اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. میں نے بھی آج تک کسی گاؤں کے کسی شخص کو اپنی حیثیت کی وجہ سے تکلیف نہیں دی, کسی کا برا نہیں سوچا. میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں. آپ تمام لوگ میرے بھائی ہیں, میرے کزن ہیں, میرے بزرگ ہیں, میری بہنیں ہیں, میری ماں. میں آپ کے گاؤں کا بیٹا ہوں, اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں
کہ میری جو باقی زندگی ہے، میں اگر گاؤں کا کوئی اجتماعی کام نہیں کر سکا تو میں گاؤں کے کسی شخص کو اپنی حیثیت کی وجہ سے کسی انتقام کا نشان نہیں بناؤں گا، کسی مخالفت کا حصے دار نہیں بنوں گا۔ اور میں یہی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ پازیٹیو سوچیں، گاؤں کی بہتری کے لیے سوچیں، جو اجتماعی کام ہو سکتے ہیں وہ مل کے اس کی شارٹ لسٹنگ کریں تاکہ ہم کوئی بڑا کام پولیٹیکلی اس گاؤں کے لیے حاصل کر سکیں۔ یہ گاؤں آبادی کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، فکری لحاظ سے اس علاقے کا ایک پرومیننٹ گاؤں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گاؤں کے اندر اجتماعی کوئی بڑا کام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ بعض اوقات مسلط آمیزی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے اجتماعی معاملات میں آپ میرے ساتھ جو تجاویز دیں گے میں اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور میں آخر میں کچھ لوگ جنہوں نے اس ایڈجسٹمنٹ کے بعد بڑی والہانہ محبتوں کا اظہار کیا، ان میں میرا ایک کزن ایاز صاحب ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، وہ مجھے سن رہے ہوں گے۔ ایاز صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہاں سے ارینجمنٹ کر کے میرے پوسٹر اور بینر وغیرہ لگائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نگر جنوبی کے میرے بھائی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، جہانگیر صاحب، انہوں نے میرے بارے میں محبت کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاور میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، بڑا عرصہ اس کے ساتھ میں نے گزارا ہے، رات کو اس کا میں کالم پڑھا تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کنڈ کے بھائیوں نے، جن لوگوں نے فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگائی، میں نے سب کو دیکھی ہیں، مجھے سب کے چہرے یاد ہیں۔ آج جن لوگوں نے مجھے ہار پہنائے، مجھے مبارکباد دی، یہ ساری محبتیں ہمیشہ میں یاد رکھوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔